نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ سب کو انتظار بھی ہوتا ہے، ہم نے سورہ کہف شروع کی ہوئی ہے اور بیچ میں تھوڑا سا ہم ٹائم نکالتے ہیں کہ ذوالحجہ کے جو اسپیشل دن ہیں ہمارے ان پہ بھی بات چھوٹے چھوٹے لیکچرز میں جو ہے وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ سب کا جو ہے سب سے زیادہ تو میں فیڈ بیک کے لیے بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر نیکسٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے آپ سب کو، جو خاص کر میرے نئے سننے والے ہیں، قرآن کے ساتھ جوڑنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے، اسی کی بس یہ ایک کوشش ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے تو جتنا ہم چاہیں ڈیپتھ میں جائیں وہ اتنا ہی کم ہے۔ تو میری دعا بھی ہے، میری کوشش بھی ہے، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی جب انسان کو ایک ٹیسٹ معلوم ہو جاتا ہے کسی چیز کا، تو پھر اس کو اس کے آگے مزید جو ہے کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے نا۔ تو آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو تھا باغ والوں کا واقعہ جو تھا وہ کور کیا تھا، اور کتنی پیاری باتیں ہم نے اس میں سے سیکھی تھی کہ کس طرح ایک دوست کا سمجھدار ہونا انسان کے لیے کتنا بینیفٹ ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ ہمیں دوست بناتے ہوئے، دوستوں کا انتخاب کرتے ہوئے کچھ کوالٹیز کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اتنی سمجھداری کی باتیں بھی اس نے بتائیں، اور وہ خود اس کے اندر حسد بھی نظر نہیں آ رہا، اور اس کو بھی وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آیا نمبر 45 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ اس کے واقعے کے بعد کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ بیان مثال جو ہے کریں اس دنیا کی زندگی کی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، پھر ایک بنجر زمین جو ہے وہ آباد ہوتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے خشک و سیدھا گھاس، اور پھر اتنی ہلکی ہو جاتی ہیں کہ ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قادر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کو مثال کی بات، جب مثال دے کے بات سمجھائی جاتی ہے تو انسان جلدی سمجھ جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ایک سرسبز چیز، چاہے وہ آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ پھول ہیں چاہے وہ فروٹ ہیں، تو جب ان کا سیزن ہوتا ہے تو چند دن کا، تو کیسی ان کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہر دیکھنے والا ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سراہتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو ہی اس کا سیزن چلا جاتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے کہ جیسے کہ تھوڑی سی اگر زیادہ دھوپ پڑی، اس کو پانی نہیں ملا، تو وہ پھر اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی بھی جو ہے چند دن کی ایسی ہی ہے کہ اس کے سٹیپس ہوتے ہیں۔ کبھی انسان جب شروع میں دیکھ لیں، بچپن کو دیکھ لیں، پھر جوانی کو دیکھ لیں، پھر اینڈ پہ بڑھاپے کو دیکھ لیں، جتنی بھی کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی فار ایگزامپل اگر 60 ایئرز بھی بندہ رہتا ہے تو کیا رہا اس نے، جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا، جیسے کہ ہم نے غار والوں کے واقعے میں دیکھا
کہ وہ کیسے یعنی کہ اتنے سال سونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو لگتا ہے کہ دن یا پھر دن کا کچھ حصہ، تو اس میں بھی ہمارے لیے لیسن تھا۔ تو اسی طرح جب ہم قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اٹھیں گے اور جائیں گے اور ہمیں پوچھا، ہمیں ایسے ہی لگے گا کہ جیسے بس کچھ چند گھڑی دن کا حصہ بھی نہیں، پورا دن ایک دن بھی نہیں ٹھہرے۔ تو اس ایک دن کے سلسلے کے لیے ہم کیا کچھ جو ہے وہ کر گزرتے ہیں، ذرا بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ تو ایسے ہی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہ آسمان سے بس پانی برسا، پھر اس نے تھوڑی سی ہریالی آئی، اس کے بعد پھر وہ خشک ہو گیا۔ پھر جو خاص نعمت پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شروع میں بھی قرآن کے بیان فرماتے ہیں کہ جو کہ انسان کی کمزوریاں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، باقی رہنے والے تو عمل صالح ہیں آپ کے رب کے پاس ثواب کے لحاظ سے، اور ان سے ہم جو ہے وہ اگر ہم نیک کمال کرتے ہیں تو ان سے پھر ایک انسان امید وابستہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر دیں گے۔ اب جیسے دیکھیں کہ مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے کسی اچھی جگہ انویسٹ کیا جائے، مال ہے تو اس کو بھی اگر اللہ کی راہ میں اور ایسی جگہوں پر خرچ کیا جائے تو وہ انسان کی زندگی میں بھی بڑھتا پھولتا ہے، لیکن اگر انسان غلط راستوں میں اس کو خرچ کرتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی کنگال ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر اسی طرح اولاد ہے، خاص کر بیٹوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ بے شک یہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن اگر ان کی بھی پرورش اچھے طریقے سے کی جائے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اس کی محبت ان کے دل میں ڈالی جائے تو وہ بھی آپ کی دنیا بھی خوبصورت بنا دیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہوں گے۔ لیکن نہ کہ صرف مال کو بھی جب مل جائے تو اس کو صرف انسان اپنی ہی ملکیت سمجھے، اس میں دوسروں کا حق نہ دے۔ پھر اسی طرح بیٹے ہیں تو ان کے لیے ہر وقت یہی تو فکر ہے کہ یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، یہ دنیا میں کتنا کمائے گا، لیکن اس کی آخرت کی اور اپنی آخرت کی انسان پرواہ نہ کرے تو پھر یہ نقصان کا سودا بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے بقیہ رہنے والی چیزیں جو ہے نیک اعمال، ان کی بھی ہمیں ساتھ ساتھ ان چیزوں اگر جب مل جاتی ہیں تو پھر انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مال مل گیا، اولاد مل گئی تو اب میں تو ہو سکتا ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے باغ والوں کے واقعے میں پڑھا کہ وہ انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں تو مال میں اور عزت میں تم سے زیادہ ہوں، تو اس کو یہ وہم ہونے لگا، اور اکثر یہ وہم ہمیں ہونے لگتا ہے۔ تو اس وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ دنیا کی زینت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال جو ہوں گے جب انسان وہ کر لے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ امید ان سے وابستہ جو ہے انسان کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کا نقشہ جو ہے وہ یہاں پر آیا نمبر 47 میں کھینچتے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے تو وہ زمین ایک آپ دیکھو گے کہ زمین ایک بنجر میدان، کھلا میدان بن گئی، اور ہم تمہیں اکٹھا کریں گے، یعنی کہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور ہم کسی ایک کو بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اب امیجن کریں آنکھیں بند کر کے کہ ایک پہاڑ دیکھیں کتنے مضبوط چیز ہیں ہمارے خیال میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو انہی کو جو ہے وہ موو کر دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا اپنی جگہ سے، اور زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اور پھر سارے اول سے لے کے آخر تک جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ سارے اس میدان میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا آیا نمبر 48 میں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ بات پھر کنٹینیو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کرتے ہیں کہ یعنی ایک تو کیا ہے کہ ایک جگہ تیار ہو گئی، پھر سب کو اکٹھا کیا گیا،
پھر یہ ہے کہ لائنیں بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ پھر اس وقت سوچیں کیا حالت ہوگی۔ آج اگر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس دن ہم اپنے پروردگار کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو اس وقت کیا یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اس قابل ہوں گی۔ ہم اپنی عبادات کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے حقوق العباد کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے ہماری روح پرواز کر گئی تو پھر ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس دن کو جیسے ہم جانتے ہیں کہ یوم حسرت بھی کہا جائے گا۔ وہ کیوں کہا جائے گا؟ کہ جس کسی نے یعنی کہ اتنی زیادہ عبادت کی ہوگی کہ اس نے کبھی اپنا سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا ہوگا، ہر وقت اس کی زبان سے جو تھا ذکر جاری ہوگا، لیکن وہ بھی اس دن کہے گا کہ کاش میں بھی مزید کچھ اور کر لیتا۔ تو سوچیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، غفلت میں زندگی گزار دی، ان کی حسرت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ چھوٹا سا واقعہ جو ہے شارٹ ورڈز میں شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا اندھیرا تھا تو انہوں نے سفر کرتے کہ ان کے پاؤں میں کوئی چیز چبھ رہی تھی۔ جب چبھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ انہیں کچھ تھے، تو انہوں نے کہا غفلت نہیں کی، انہوں نے کہا چلو یار آگے سے پیچھے سے بھی لوگ آ رہے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو جو بھی یہ ہے کانچ ہے شیشہ جو بھی ہے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے بیگوں میں بھرنا شروع کر دیا اور راستے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ کچھ جو تھے وہ سست تھے، انہوں نے ایسے ہی بس گزر گئے یا تھوڑا اٹھایا، لیکن جب کیا ہوا کہ روشنی میں آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ تو ہیرے جواہرات تھے۔ تو وہ جنہوں نے کام اٹھائے تھے، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی حسرت کا کیا عالم تھا۔ جنہوں نے بیگ بھر لیے تھے ان کی حسرت کا سٹل یہی عالم تھا کہ کاش ہم اور اکٹھے کر لیتے۔ تو جنہوں نے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا بس ایسے ہی گزر گئے تھے، تو پھر آپ سوچیں کہ ان کا حال کیا تھا۔ تو یہی ہے قیامت کے دن کا حال ہوگا انسانوں کا کہ جس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا وہ سٹل یہی چاہے گا کہ جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم نے یہ نہ کیے ہوتے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہم اور کر لیتے، کاش ہم اور ذکر کر لیتے، کاش ہم اور سبحان اللہ کہہ لیتے، کاش ہم اور سجدے کر لیتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اور قیامت کے دن کو کی امید رکھتے ہوئے اس کو خوبصورت اور آسان بنانے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ تو آگے پھر بس ایک آیا اور شیئر کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کی بات کو ختم کریں گے۔ آگے پھر سیم جو بات ہوئی نامہ اعمال کی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ پھر جب نامہ اعمال جو ہے انسانوں کو دیا جائے گا تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہوگا اس وقت بھی جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے تو انسان کو پتہ ہوگا کہ اس کا کچا چٹھا کیا ہے، وہ کیا کر کے آیا ہے۔ تو اس دن پھر جنہوں نے جرم کیے ہوں گے، جنہوں نے اپنی لائف غفلت میں گزاری ہوگی، تو وہ فوراً جب اپنا نامہ اعمال ان کو دیا جائے گا تو فوراً وہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے افسوس اس کتاب کو یعنی کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو ہماری نہ کوئی چھوٹی نہ اور کوئی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں، اور وہ اس میں ہر عمل کو حاضر پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر بالکل بھی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ احصاہا پہ غور کریں کہ احصاہا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ ایک بندے نے ایک کام کیا دوسرا کیا، کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ کتنے اچھے، لیکن اگر کسی نے اچھے الفاظ اللہ کا ذکر کیا، حمد و ثنا کی، قرآن پاک کو پڑھا، یا پھر جتنا بھی اس نے جو بھی کیا، نہ کہ صرف اس کی کوالٹی لکھی ہوگی، اس کی کوانٹی بھی یعنی کہ اس کی کاؤنٹنگ بھی لکھی ہوگی کہ اس بندی نے اس بندے نے فلاں دن بیٹھ کر فلاں جگہ
100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد پڑھا، اسی طرح اس نے اتنی دفعہ استغفر اللہ کہا، اس طرح یعنی کہ جو کچھ بھی انسان کہے گا وہ تو لکھا ہی ہوگا، لیکن کتنی بار کہا وہ بھی لکھا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنا نامہ اعمال جو ہے اس کو درست کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں جب دیا جائے، نہ کہ ہم یہ کہہ اٹھیں کہ کاش یہ ہمیں دیا نہ جاتا، بلکہ ہم دیکھ کے اس کو خوش ہو جائیں۔ آمین۔ تو اپنا سبھی بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم اس کو جو ہے وہ آیا نمبر 50 سے کنٹینیو کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔